الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ عزیز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، تو رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہیں جو اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں لے کر آئے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے، کرم ہے، اس کی بہاریں خوب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں سب سے پہلی جو رحمت فرمائی وہ رحمت یہ تھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن مجید کا نزول ہوا، تمام انسانیت کی فلاح کا، ہدایت کا بندوبست کر دیا گیا۔ جس ہدایت کے صلے میں اس نے وہ زندگی جینی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا خالدین فیہا ابدا۔ یہاں 50 سال 100 سال کی زندگی، وہاں پتہ نہیں کتنی طویل زندگی ہوگی۔ تو اس کے لیے جو ہدایت کا سامان تھا اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مقدس کے اندر ہمیں عطا فرما دیا۔ تو نزول قرآن ایسی شاندار اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، چونکہ اس حوالے سے ہم نے اپنے دروس میں بات کی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے اندر روزے فرض ہوتے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کے اندر موجود ہو بس وہ روزے رکھے۔ یہ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی کہ نزول قرآن بھی، روزے کی فرضیت بھی۔ روزہ باقی جملہ عبادات سے ایک طویل عبادت ہے۔ بھئی نماز ہے 20 منٹ کی، 25 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، روزہ ہے 12 گھنٹے کا۔ اگر اس کے تقاضوں کے مطابق گزارا جائے تو یہ اجر کے ہے، اجر کے حوالے سے کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ نے الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ لکل ابن آدم لہ الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی کیا دوں گا؟ جزا دوں گا۔ عزیز سامعین کرام، یہ کس نے جزا دینی ہے؟ اللہ نے۔ ہر عمل کی اللہ نے دینی ہے۔ یہاں خاص یہ بتانے کا مقصود تھا کہ بھئی یہ بڑی عبادت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، بڑے سے بڑا باغی آدمی، گناہگار آدمی، بے ایمان آدمی جس کا دل ڈوبا ہوا ہے گناہوں میں، اس کے بھی رمضان کی للکار سے اس کے قدم نیکی کی طرف اٹھتے ہیں۔ جو سال بار مسجد نہیں آیا وہ بھی دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ اس کی بدبختی ہے کہ وہ ثابت کرتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ اپنی نالائکیوں سے مسجد سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے میں اہل الجنہ کا حقدار نہیں ہوں، میں دوسری پارٹی کا حصہ ہوں۔ تو اپنی بدعملی کو جب ترک نہیں کرتا وہ مسجد چھوڑ دیتا ہے، برائی نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ بِإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو یہ کس طرح ہے کہ وہ منکر میں بھی کھڑا رہے، نماز بھی ادا کرے،
تو اگر وہ مجبوراً طہارت کرن کرے گا بھی صحیح، روح صلاۃ ہرگز نہ ہوگی، اس کے اندر ہوگے وہ تقاضے تو وہ ہرگز نہ ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ گناہ گار کے قدم بھی نیکی کی طرف اٹھتے ہیں۔ روزہ جیسی بڑی عبادت، پھر اللہ نے اس مہینے کو نیکیوں سے بھر دیا۔ وہ وقت السحر جس کو ایک حدیث میں کہا گیا وقت الفلاح، شہری کھانا عبادت بن گئی۔ شہری کے بارے میں کہا شہری کھانا عبادت ہے، شہری کھانا شفا ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ وہ شہری کا اہتمام حرام سے کرے، تو اس کو کیا ملنا؟ شہری شفا بھی ہے، شہری نیکی بھی ہے۔ کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ وضو، نماز، قرآن، یہ ابھی سورج نکلا نہیں تو اس کے اعمال کے دفتر لکھ دیے گئے۔ ابھی دن کا آغاز ہونا ہے، سارا کچھ پہلے لکھ دیا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے، لکھ دیا گیا۔ وہ شہری کی عبادت، وہ وضو کی طہارت، وہ نماز کا مزہ، وہ قرآن کی تلاوت، لیکن اس کا حاصل ہو کیا؟ اللہ کی رضا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی رحمت، اس کی اپنی شان سے پھر روزے کی عبادت میں، اب اٹھا ہے تو عبادت میں ہے، پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطاری بھی عبادت، پھر افطاری کر کے نماز بھی عبادت، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کھانا کھاتا ہے وہ بھی عبادت کیونکہ افطاری ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا اس نے؟ پھر وہ جو ہے قیام اللیل کیا۔ تو یہ قیام اللیل بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت۔ پھر باقی بچتا ہے سونا۔ تو جو آدمی اتنی عبادات کر کے تو آخر وہ سونا ہی ہے نا، فطری ضرورت اور تقاضا ہے۔ اگر وہ سوتا ہے جس کی شب و روز نیکی میں گزرے تو کیا اس نے اپنی معافی پہ دستخط نہیں کر دی؟ تو اور کیا چاہیے کہ اتنی نیکی، اتنی مغفرتیں، اتنی بہاریں کہ صبح اٹھتے ہی نیکیوں کے دفتر کھل گئے، سوتے اللہ کا نام لے کے سویا تو وہ دفتر بند ہوا تو نیکیوں سے بھر دیا گیا۔ تو کیا ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی؟ تو عزیز سامعین کرام، یہ اتنے مواقع کس ذات نے دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بہاریں دی۔ رمضان میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہ کتنی بڑی شان ہے۔ تو اگر انسان کے اندر اپنی اصلاح کا، تبدیلی کا جذبہ ہو، ایمان کی رونق ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس سے سعادت کو حاصل کر لے۔ عزیز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغب انف رجل، اس آدمی کی ناک پاک آلود ہو، یہ محاورہ ہے، معنی ہے کہ وہ برباد ہو، ہلاک ہو۔ کون؟ ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا، جس کی زندگی میں رمضان آیا، فلم یغفر لہ، مگر اس کی معافی نہ ہوئی۔ ایسا آدمی فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو بھی پایا اور وہ اپنی معافی نہ کرا سکا۔ یہ پیغمبر کی اس کے لیے بد دعا گویا ہے، یہ بد دعا کے لفظ ہیں۔ راغب انف رجل، یہ کوئی عام بات نہیں۔ تو فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ معافی نہ حاصل کر سکا، جبکہ شب و روز معافی میں تھا، بھائی صبح اٹھتے ہی نیکی، رات کو سونے تک ہر عمل نیکی، تو اتنے اعمال کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا نہ حاصل کر سکا، جنت نہ حاصل کر سکا، جنت کوئی دور کھڑی ہے۔ بار بار فرمایا او بھائی معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، توبہ کر لو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، صرف یہ نہیں جسم کا پاک یا لباس کا پاک نہیں، اس کا دل بھی پاک ہو، اس کی زبان بھی پاک ہو،
اس کی آنکھیں بھی پاک ہو، وہ جو عفیف ہے، جس کی عفت ہے، وہ پاک آدمی، تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اتنی طویل عبادت، ایمان کے ساتھ، خلوص اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کتنی بات تھی۔ اور روزہ کو ہے ہم میں سے جس پہ فرض نہ ہو، سب پہ، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے بس وہ روزہ رکھے۔ تو وہ پھر استثناءات ہیں، بیمار، مریض اور شدید، بوڑھا، مختلف ہو، جس کے اوپر ہم نے تفصیلی باتیں کی ہیں۔ تو لیکن ایک صحیح آدمی، مرد عورت پہ اوپر روزہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی عمل ملے گا تو وہ قابل قبول ہوگا، ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر ثواب اور خلوص، یہ چیزیں، تو خلوص نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر یہ کام کرے گا تو قرآن کا ایک اصول ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں، دھو دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نیکیاں کر کے بھی، لیکن طریقہ کیا ہے؟ ان کو ان کے تقاضوں کے مطابق گزارنا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، فریب اور بےایمانی سے باز نہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی روزے کی بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت، کوئی اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو پہلے آپ نے بتا دیا، تقاضوں کے مطابق نماز، اپنے تقاضے کے مطابق روزہ، اپنے تقاضے کے مطابق ایمان، اپنے تقاضے کے مطابق اسلام، مسلمان ہونے کے بھی تقاضے ہیں نا، اس تقاضے کے مطابق وہ گزارے تو پھر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلے روزے کے بارے میں فرمایا من صام، پھر فرمایا من قام، پھر فرمایا کہ جو آدمی کھڑا ہوا، قیام کیا، کس نے؟ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اور اس کے ساتھ نیت، ثواب کی نیت، احتساب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض کے بعد افضل صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل۔ کون سی نماز افضل ہے؟ رات کی نماز۔ تو فرمایا جو رات کی نماز ہے یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، جو تنہائی کی نماز ہے، قیام کی۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ ساری شانیں بیان کی ہیں۔ یہ میں صبح کے سارے دروس میں اس تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، اب جنت کے لیے، معافی کے لیے روزہ بھی کھڑا ہے۔ میں آپ نے جنت کی طرف جانا، ایک سواری روزہ ہے، ایک سواری قیام اللیل ہے، ایک سواری توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور بچنا ہے، اور باقی امور ہیں۔ بھئی سواریاں گھر میں ڈھیر ساری کھڑی ہیں، جناب پیدل جا رہے ہیں، تو ایسا آدمی بے وقوف ہے، اور کیا ہے؟ تو بے وقوف ہے نا۔ تو جناب یہ اسی طرح ہے کہ اللہ نے جنت کے لیے سواریاں مقرر کر دی، فرمایا کہ چلو تو روزے کے ذریعے جنت پہنچ جا، تو قیام اللیل کے ذریعے جنت ہو، کسی طریقے پہنچ تو صحیح، کیونکہ آگے پابندی کھڑی ہے۔ جو آدمی رمضان میں بھی اپنے آپ کو جنت کے قابل نہ کر سکا، راغم انف رجل، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے اور کیا ہونا چاہیے کہ جس کو اتنے مواقع تھے جنت جانے کے تو نہ حاصل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت اور محبت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال دخل رمضان، جب رمضان آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشہر، یہ جو مہینہ ہے نا، شہر
یہ قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر. تو فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اس میں ایک رات ہے جو کیا ہے، ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، ہزارہ مہینوں سے کیا ہے وہ بہتر ہے، ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے. من حرمہ فقد حرم خیر کلہ. فرمایا کہ جس نے جو اس سے محروم رہا بس وہ ہر خیر سے محروم رہا. ولا یحرم خیرہ، جو اس خیر سے محروم رہا الا محروم، وہ ہے چاٹا، وہ ہے محروم آدمی. کہ اب یہاں مقصود یہ تھا کہ بھائی قد حضرکم، یہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے اور اس کے اندر کی یہ کیا ہے، اس کے اندر ہے لیل، وہ لیل لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ہزارہ مہینے سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جو وہ کھڑے ہو جاتے اپنے رشتہ دار اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ خواتین کو کھڑا کر دیتے. کس لیے؟ قیام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. تو جس طرح میں نے صبح کے درس میں بتایا یہ لیلۃ القدر بھی ہے، لیلۃ المبارکہ بھی ہے، یہ لیلۃ السلامہ بھی ہے. یہ کوئی ایک اس کے نام ہے، کتنے نام ہیں. تو اس کے اندر تنزل الملائکۃ والروح، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بتایا. اور یہ بھی بتایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ بھی بتایا. اور یہ بھی بتایا سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ہر چیز کتنی یہ تفصیل والی ہے. یہ سب اس ذات باری تعالیٰ کا فضل ہے. کہ اب دیکھیں فرمایا کہ جس کو ہم نے کیا دیا، جس کے پاس روزے کی سواری آئی جنت تک پہنچانے کی، جس کے پاس قیام کی سواری آئی، جس کے پاس یہ خیر آخری عشرے کی عبادات کی برکات آئی، یہ سارے اس کو جنت تک پہنچانے والی تھی. لیکن وہ بدبخت کیا تھا، وہ کھڑا رہا اور وہیں وہ رکا رہا. تو فرمایا کہ وہ ہے بھی اللہ محروم، سوائے محروم ہونے کو کچھ نہیں ہے بھی نہیں. اب وہ اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تو یہ سامعین اکرام مواقع تو کس نے دیے ہیں؟ اس ذات باری تعالیٰ نے یہ بے شمار مواقع ہمیں عطا فرمائے جنت جانے کے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے راستے ہیں جنت میں گھر بنانے کے. تو کوئی آدمی پھر بھی ان سے نفع نہ اٹھائے تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو عزیز سامعین کرام اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. یعنی جب بھی بات کرو سلام کرو، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ پہلا مکالمہ کیا ہو سلام. سلام کو عام کرو، سلامتی ہے سلام. بھائی نماز کے اندر بھی ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ کس لیے ہے؟ یہ سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کی درخواست ہے. تو یہ سلام جو ہے تو یہ اس کو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو بڑھاؤ. یہ سلام بڑا ضروری ہے. تو یہ سلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے لیے خیر ہوگا. انسانوں کو کھانا کھلانا ہمارے ہاں تو دوسرے کی جیب پہ نظر ہے، بس دوسرے کے جو ہے کھانے پہ نظر ہے. نہیں، فرمایا اسلام یہ ہے کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ایک تو رزق میں برکت ہوگی، آپس میں محبت و انست بڑھے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام بھی اس سے معاملات بھی صحیح ہوں گے، ڈھیر ساری چیزیں. تو فرمایا کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرو. پھر کیا فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرو، تو لوگوں کو معاف کرو، ہر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ برتاؤ کہ صلہ رحمی کا ہو. تو یہ چار چیزیں یہ بنیادی طور پہ فرمائی. اور ایک اور چیز فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، راتوں کو نمازیں پڑھو، رات کو نماز پڑھو. چونکہ فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ وہ صلاۃ اللیل ہے، وہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ رات کی نماز ہے. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا کہ وہ رات کی نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں.
افضل نماز ہے فرض نماز کے بعد۔ تو یہ عمل کی سیڑھیاں تھی، پہنچاتے کی کہاں پہ ہیں؟ فرمایا کہ ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت یہاں کھڑی ہے، ایک سیڑھی ہے افشوا السلام، دوسری سیڑھی ہے واطعموا الطعام، تیسری سیڑھی ہے واصلوا الارحام، چوتھی سیڑھی ہے وصلوا باللیل والناس نیام۔ تو قدم کہاں پہ ہوں گے؟ تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ کس میں شامل ہو جاؤ؟ عزیز سامعین اکرام، یہ رمضان میں جنت جانے کے کئی راستے ہیں، منزل ایک ہے، راستے مختلف ہیں، طریقے ڈھیر ساری ہیں، منزل ایک ہے۔ کوئی آدمی کسی راستے منزل پہ نہ چلے تو اس بیچارے کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس بندے کا کوئی ہے؟ وہ تو گیا سمجھے، اپنے آپ کو تباہ شدہ سمجھے۔ تو عزیز سامعین اکرام، یہ منزلیں ہیں جن کو ہم نے پار کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ معاملات تھے، اب رمضان کو ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو ہر آدمی کے اندر جذبہ خیر، نیکی کا مادہ آ جاتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کر نیکی کرتا ہے، لیکن پھر جیسے ہی وقت گزرتا ہے، حالانکہ نیکیاں تو ایمان کو بڑھاتی ہیں لیکن اس کا ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر پیچھے ریورس کا گیئر لگاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نہ وہ اللہ کی صحیح معرفت کو جانتا ہے، بلکہ نہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، نہ وہ اپنی برائیوں کو کبھی چھوڑتا ہے۔ وہ نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، برائیاں نہیں چھوڑتا۔ تو ان کے لیے کون سی شرط ہے؟ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت ہوگی جو اس کو آگے لے جائے گی۔ یہ کون سی چیز؟ استقامت، یہ اس کو لے جائے گی کہ فرمایا کہ کہا یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے استقامت کی، سب سے پہلی چیز ہے استقامت فی الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور استقامت اختیار کرو۔ عمل میں بھی استقامت ہے، عمل میں بھی دوام ہے، تو وہ دوام فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو کہاں تک؟ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے کنارے تک۔ یہ نماز کو عید تک نہیں لے جانا، نماز کو موت تک لے جانا ہے، نیکیوں کو کہاں تک لے جانا ہے؟ موت تک۔ تو بھائی یہ نماز ہو یا نیکیاں ہو یا اصلاح ہو، یہ صرف رمضان میں فرض نہیں بلکہ یہ ایک مسلمان پر پوری زندگی فرض ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی استقامت اختیار کرتا ہے، استقامت فی الایمان، استقامت فی العبادہ، اور موت تک یہ تمام چیزیں لے جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر اللہ کے ملائکہ کا لشکر نازل ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ وہ جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنے فرشتے ہوں گے پورے اکرام کے ساتھ۔ وہ آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وہ کہتے ہیں کوئی اب پریشانی کی ضرورت نہیں، نہ تم خوف کرو نہ حزن کرو، تمہارے لیے بشارت ہے کس چیز کی؟ جنت کی۔ تو فرمایا کہ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدے جو قرآن میں موجود ہے، قد افلح المؤمنون، یہ وعدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ مومنین فلاح پا گئے، تو کہتے ہیں اس وعدے کی یہ سرٹیفکیٹ ہے، اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تم اپنے معاملے میں خوف کرو نہ پیچھے کچھ چھوڑ کے جا رہو اس معاملے میں حزن، وہ بھی ان کا حامی و ناصر بھی اللہ ہے، تمہارا بھی حامی و ناصر اللہ ہے۔ تو فرمایا استقامت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بھئی نماز کو پڑھنا، نماز میں استقامت اختیار کرنا یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی عام بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ استقامت کو چھوڑنا نہیں، میں نے اس کو قابو رکھنا ہے اس معاملے کو، اور میں نے یہ کفر، یہ برائیاں، یہ چیزیں یہ وقتی فائدہ ہیں لیکن میرے انجام کے لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ نقصان دہ ہیں۔ بعد آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے فرشتے اسے پہلے جج کر جاتے ہیں کہ کتنا بدبخت آدمی ہے، کتنے اللہ نے موقع دیے، کتنے رمضان ہے، کتنے توبہ استغفار کے مواقع ہے، کیا اس نے یہی کیا، تو کتنے آسان ہے جنت حاصل کرنا،
کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہل کر دیا انسان کا نجات حاصل کرنا، مگر وہ اس سے دور رہے تو اس کی اپنی ہی بدعملی بدبختی ہے اور کیا ہوگی۔ تو اسی طرح رمضان المبارک چونکہ اب چند دن رہ گئے ہیں تو اس مستقبل کے حوالے سے ہم فکر کریں، ابھی بھی جو لمحات موجود ہیں باقی ہیں تو ان کی قدر کریں اور ان کو قیمتی بنائیں، ان میں اپنی نفرت کو کھڑا کر لے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ محروم ہے، پھر وہ کسی اور سہارے سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس حوالے سے آخر پہ جو عمل ہے، جس طرح ابھی چند لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک ہے اور یہ وقت ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، بس مبارک وقت ہے، مبارک جگہ ہے۔ مسجد سے زیادہ کوئی بابرکت جگہ ہے؟ بابرکت جگہ، بابرکت وقت، اور پھر اللہ کی بابرکت آیات۔ تو باقی تو یہی بچتا ہے نا کہ اپنے دل کو وہ اتنا بنائے کہ ان تمام برکات کو وہ سمیٹ لے، وہ ان کے لائق ہو جائے، ان کو اپنے وجود میں شامل کر لے تاکہ وہ بھی کیا ہو جائے، وہ برکات کا حقدار ہو جائے۔ تو عزیز سامعین کرام، آخر میں صدقۃ الفطر یہ بھی ایک جامع عبادت ہے جو ہر کسی پہ، چھوٹے روزہ تو ہے نا، چھوٹے بچوں پہ نہیں ہے، یہ تو چھوٹے بڑے عورت مرد سب پر واجب ہے صدقۃ الفطر۔ تو یہ عید کے قریب ادا کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اسلام ایک اجتماعی دین ہے۔ اس اجتماعی دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو عید سے پہلے فرمایا کہ آپ کیا کریں، ہر آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے تاکہ وہ جو عید کا دن ہے وہاں ہر گھر میں کھانا پکے، ہر گھر میں خوشیاں ہوں۔ اب دیکھیں کوئی بھائی 2 ارب یا 2 ارب انسان ہیں تو کتنے لوگ امیر ہیں، غربت بھی ہمارے علاقوں میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں ہر آدمی اندازہ لگائے تو کم از کم اس سے یہ ہے کہ سارے اسی خوشی میں شامل ہو جائیں، سارے اس اچھے لباس، نئے لباس، گھر کے اندر وہ خوشی کا ماحول۔ لیکن پوری امت مسلمہ عید والے دن کوئی کام نہیں کرتی، وہ صرف خوشی مناتی ہے، رشتہ دار، دوست احباب اور تمام وہ امور کرتی ہے کہ جو خوشی کے ہوتے ہیں۔ تو ان میں پھر دوسروں کو شامل کیا جائے کہ جن کے پاس کوئی تکالیف ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں، تو ان کی معاونت کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر۔ فرمایا وہ ادا کرو تاکہ سارے مسلمان اس صدقۃ الفطر کی بدولت کیا ہو جائیں، اس خوشی میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیں یہ جو اجتماعی خوشیاں ہیں اسلام نے جو مینشن کی ہیں، ان کے اوپر کوئی انسان ان خوشیوں کو غمیوں میں تقسیم نہیں کر سکتا، ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کوئی بائیکاٹ نہ کرے۔ ہاں جی ہماری جو ہے نا فوقی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اجتماعی، جہاں تک اجتماعی غم تو ہوتا ہے، غم تو ایک فطری چیز ہے، غم کرنا بھی چاہیے، لیکن اس طرح سے کرے تو اجتماعی خوشی میں بھی حرف نہ ہے۔ یہ آرڈر آف اللہ، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب غزوہ بدر کو جس سے فتح مبین قرار دیا، جہاں وہ غزوہ بدر اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل ہوئی، پیچھے ان کی بڑی صاحبزادی فوت ہو گئی، دن بھی وہی ہے، لیکن آپ نے جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھا اور جو اجتماعی نصرت ہے اس کا حصہ بنے رہے۔ تو یہ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ عید میں سارے لوگوں کو شامل کریں، عید کو ایک خوشی کا تہوار بنائیں، محبت بانٹنے کا تہوار ہو۔ تو انشاءاللہ عید کے خطبے میں بھی مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ جی صدقۃ الفطر ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث وطمأۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا تاکہ یہ روزے دار کے لیے لغو اور بےہودہ باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہو اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے کے اندر صوم کا الٹ ہے فطر، افطار اور صوم الٹ متضاد ہیں۔ تو فرمایا کہ افطار تو کھولنا ہے، کھانا پینا۔ تو فرمایا کہ جس آدمی کی رمضان میں کوئی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا، کوئی بات نکل گئی، کوئی چھوٹی موٹی لفظش ہو گئی، تو
تو یہ صدقۃ الفطر اس کا بھی مداوع کر سکتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ اس کے کئی ثواب ہیں، تو فائنانشلی مالی طور پر کیا فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے کی ہے ایک موقع خوشی کا بنائے، سارے اسی میں شامل ہو جائیں، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جس نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دیا یہ صدقہ اس کا مقبول ہے، قبول ہے۔ تو جو آدمی اتنا لیزی سست اور کاہل ہو کہ وہ کہے جی میں فلاں مصروف تھا اور میں دے نہیں سکا، تو فرمایا کہ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، وہ پھر عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے بندوبست کریں عید کے قریب، اور یہ سارا بندوبست اس لیے ہے کہ وہ اپنے لباس، وہ جو بھی خوشی کی اس کی ضروریات ہیں وہ پورا کر سکیں، تو ہر آدمی جو ہے اس میں بھرپور طریقے سے اس سے کرے، اور نماز عید سے پہلے دینا یہ لازم ہے۔ تعداد کے حوالے سے بات کریں تو وہ 2.5 سا یا 3 کلو، ایک سا ایک برتن تھا تو زمانے قدیم میں تھا، تو اب یہ ہم سادے 3 کلو 2.5 کلو کے حساب سے جو اس کو وزن کریں گے، اب اس میں ہے کہ وہ کیا دے گا، جناز دے گا صدقۃ الفطر میں، وہ دے گا 1 سا گندم دے، وہ کھجور دے، وہ کشمش دے، وہ جو دے، وہ پنیر دے، تو یہ اجناس ہیں، وہ ان کا کیا ہے، ان کی وہ قیمت دے دے۔ تو گورنمنٹ نے بھی ویسے تعین کی ہے منیمم کم از کم 230 یا 250 روپے، تو یہ جو بالکل آدمی نیچے درجے کا وہ کرے، باقی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر کرے۔ اب ایک آدمی ہے جو گندم کے مطابق دے گا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پھر کھجور کے مطابق دے گا۔ اب گندم یہاں پہ 2600 من ہے، اور جو ہے کھجور وہ پتہ نہیں کتنے، اس سے کئی گنا زیادہ مہنگی ہے کھجور، تو من پتہ نہیں کتنے کی آتی ہے، ہاں وہ 18,000 کی بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا۔ اسی طرح پھر ان کی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک عام کھجور ہے، ایک دوسری اقسام کی کھجور ہے، پھر اجوا ہے، مختلف ہیں۔ تو ایک آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے لیے کھانا کسی جگہ جاتا ہے، وہ اعلیٰ ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے، یا اپنے گھر میں بھی غذا کا اعلیٰ بندوبست کرتا ہے، تو پھر وہ صدقۃ الفطر بھی کیا دے گا، اعلیٰ دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق۔ جس طرح ہے نا قربانی کرنا سنت ہے، اب ایک آدمی بکرے کی قربانی کر رہا ہے اور ایک آدمی اونٹ کی قربانی کر رہا ہے، اب اونٹ کی قربانی اور بکرے کی قربانی میں کتنا فرق ہے، پیسوں کا کتنا فرق ہے، تو وہ دیکھے گا۔ آپ تو علماء فرماتے ہیں یہ آپ ہر بندے کا ایمانی ہوتا ہے معاملہ، وہ دیکھے گا اور یہ سارا گھوم پھر کے واپس آئے گا۔ یہ سارا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واپس دینا ہے نا، اب اس کی مرضی آپ اپنے لیے کیا کرتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ جس کے پاس پورے سورے ہیں تو وہ 250 کے اعتبار سے یا 230 کے اعتبار سے ادا کرے، جس کے پاس زیادہ ہیں وہ زیادہ پیسوں کے اعتبار سے، تو جس کے پاس اور زیادہ ہیں وہ زیادہ کے اعتبار سے، وہ کھجور اجوا جو بھی اس کے دل میں آتا ہے، کشمش پنیر جو وغیرہ، تو یہ سب اصل میں یہ انسانوں کی فلاح ہے، یہ کیا ہے، انسانوں کی تکریم ہے، انسانوں کی فلاح ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، تو ان چیزوں کو بھی وہ کیا کرے گا، فوکس کرے گا۔ باقی اس کے مصارف وہی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، تو وہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 18 میں ان کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ میں صبح کے درس میں اس کا تفصیلی بیان کروں گا۔ تو یہ بھی چیز انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ بھئی یہ صدقۃ الفطر اور اس کی اہمیت ہر آدمی کوشش کرے جو کماتا ہے، جس کا اپنا گھر بار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو شوال کا چاند دیکھے صدقۃ الفطر واجب، تو ہر آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ ادا کرے گا، ایک دن کے بچے سے لے کر بڑے سے بڑی عمر والا۔ تو کوشش کرے کہ غریبوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جو بھی اس کے ہاں ہیں کہ جن کو ضرورت ہے، ان کی ضرورت کو کیا کرے، پورا کر دیں۔ اور یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ صدقۃ الفطر ہے، آپ ایسے دے دیں، عید ہی بنا کے دے دیں کہ پہلے دے دیں جس طرح پہلے آیا۔ تو بہرحال اس حوالے سے تفصیلی بات میں کروں گا صبح کے درس میں۔ اب جو ہے یہ مساجد کے حوالے سے
کہ اللہ جل شانہ نے مساجد کا ایک اپنا نظام رکھا ہے، اور مساجد کا جو معاملہ ہے وہ نہ کسی زکوٰۃ سے چلتی ہیں نہ صدقۃ الفطر سے چلتی ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کتنے اخراجات ہیں، تو ہمارے ہاں کوئی چندوں کا اس طرح کا نظام بھی نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے چند دوست جو مخیر حضرات ہیں، تو بس یہی لوگ ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ سب سے اپیل ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ وہ اس معاملے میں بھی غور و خوض کریں، تاکہ یہ اگلے سال خواتین کے لیے بھی یہ موقع ہو کہ وہ بھی جو ہے عبادت کے اس لمحے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، ان کے لیے بھی ایک جو ہے یہ در بن جائے، تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے بھی تعاون کی اپیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اس کے قرآن مجید میں بھی بڑے ذکر ہے پڑے۔ تو بہرحال یہ صدقۃ الجاریہ ہے کہ انسان جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے انسان کا، تو چونکہ جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ اس طرح سے پوری ہوں کہ ہر مسلمان ان کو کیا کرے، وہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہر آدمی اس حوالے سے اپنا جو تعاون ہے وہ انتظامیہ سے کرے گا۔ تو بات شروع میں ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاغم انف رجل، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کو ہلاکت ہو کہ ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا فلم یغفر لہ، اور اس کی معافی نہ ہو۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر، بھائی تو ایک کام بھی کر لو، اتنی سواریاں ہیں تمہیں جنت کے پاس لے جائیں گے۔ تو پھر بھی اگر وہی کھڑا رہا تو فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اور پھر بھی وہ کیا ہے اس سے دور رہا اور اپنی مغفرت نہ کر سکا، نہ کرا سکا، پھر اور کیا ہے تو زبردست سے اٹھا کے جنت میں ڈالے۔ میں مواقع تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دیے ہے نا، تو ان مواقعوں پہ بھی غور کریں۔ تو فرمایا کہ کبھی ہم نے سوچا اگر رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں والی زندگی جینے والے ہیں تو کیا واقعی یہ رمضان ہماری مغفرت کا مہینہ تھا یا صرف ایک رسم؟ میں ایک رسم تھی یا مہینہ تھا؟ پھر یہ روزے، یہ عبادت، یہ آنسو، یہ سجدے سب بیکار ہیں۔ یہ دل بدلنے والا مہینہ تھا، کیا واقعی ہم نے اپنے دلوں کو بدلا؟ کیا رمضان کے بعد بھی میری راتیں ویسے گزرے گی جیسے اس مہینے میں گزری ہیں؟ کیا سحری کے وقت میری آنکھ کھلے گی یا پھر نیند میں ڈوبا رہوں گا؟ تو یہ تو ہم نے ثابت کرنا ہے۔ کبھی سوچا رمضان کا ہر لمحہ ایک دستک تھی، اللہ ہمیں بلا رہا تھا، معافی مانگنے کا موقع دے رہا تھا، لیکن کیا ہم نے یہ دروازہ کھٹکھٹایا؟ رمضان روتا ہوگا جب وہ جاتا ہوگا، افسوس کرتا ہوگا کہ میں آیا تو تھا تمہیں بدلنے، مگر تم ویسے کے ویسے رہے۔ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن سوچنا اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق تو کہیں ختم نہیں ہو رہا، رمضان بھی ختم اور تعلق بھی ختم۔ رمضان جا رہا ہے، فیصلہ کر لیں رمضان ہمارے لیے جنت کی ضمانت بنا یا ایک ضائع شدہ موقع۔ اے اللہ اگر ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا تو ہمیں ایک اور موقع دے دے، یا کم از کم دل میں ایسا درد دے دے کہ ہم سچی پکی توبہ کر سکیں۔ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، چند دن کا مہمان ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا پایا، کیا ہم واقعی بدل گئے یا رمضان آیا اور چلا گیا اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے؟ ابھی بھی وقت ہے، یہ آخری لمحات ہیں، اللہ کے در پہ گر جائیں، کیونکہ یہ دروازہ بند ہونے والا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے توبہ نہ کی تو پھر کب توبہ کریں گے؟ اگر رمضان کے بعد میں اللہ سے دوری اختیار کر گیا تو شاید اللہ نے میرا رمضان قبول ہی نہیں کیا، میں نے خود کو دھوکہ دیا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں رمضان دیا، میں نے تمہیں معافی کے مواقع دیے، میں نے تمہیں سجدے کی لذت دی، تو تم نے کیا کیا؟ کیا میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ بھئی یہ بد نصیب انسان ہے وہ کہ رمضان کا ہر دن ایک صدا تھی، اے گناہگار یہ دروازہ کھلا ہے، واپس آ جا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ کتنے بد نصیب ہیں کہ وہ لوگ جن پر رمضان آیا، مغفرت کی برسات ہوئی،
जन्नत के दरवाजे खुले, जहन्नम के दरवाजे बंद हुए, मगर फिर भी गाफिल रहे। अगर रमजान के बाद भी हम वही रहे जो पहले थे, तो फिर हमारी इबादतों ने हमें क्या दिया? क्या वाकई हमने अल्लाह के करीब होने का हक अदा किया? रमजान का ये आखिरी पैगाम है। रमजान जा रहा है, लेकिन अल्लाह से एक वादा कर लें कि रमजान के बाद भी हम अपने रब को उसी शिद्दत से चाहेंगे, कुरान को उसी मोहब्बत से पढ़ेंगे और गुनाहों से उसी खौफ से बचेंगे। रमजान का असल पैगाम यही है कि अगर हम आज भी न बदले तो फिर कब बदलेंगे? अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल मक़बूलीन वला तजअलना मिनल महरूमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। वाह।